تو یہ بیدر کے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیدر میں چند ماہ تشریف لائے۔ میں گلبرگہ مسلم ہاسٹل میں جب گیا تو صرف 3 آدمی فجر کی نماز میں رہتے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، میں 3 کلومیٹر دور سے آتا اور وہاں کوشش کرتا۔ 80 بچے تھے، تو چنانچہ 2-3 دن میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ 3 بچے جا کر 30 ہو گئے اور 1 ہفتے میں 70 ہو گئے، اور 1 مہینے میں ایسا محسوس ہونے لگا کوئی ایک بچہ بھی فجر میں نماز کو آنے سے رہ نہیں گیا ہے۔ جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے، جیلر نے کہا یہ ہمارا جیل کا علاقہ ہے، یہاں ایک مسجد بنائی ہے، ایک تاریخی مسجد۔ ہم نے کہا نہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں ایک باہر نکلنے کے بعد 1976 میں ایک مسجد محمدی کی اللہ نے بنیاد رکھی، اور آج ایک زبردست مسجد ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کا ہمارے اس اہم پروگرام روایتیں میں استقبال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ، جس میں ہم نے جناب ایس ایم ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کی تھی، اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس سیریز کو آپ آگے بھی اسی طریقے سے پسند کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا تعلق سابقہ ریاست حیدرآباد اور موجودہ ریاست کرناٹکا کے بیدر سے ہے۔ آپ کا نام ہے مولانا محمد فہیم الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے آپ کے انٹرویو کا آغاز خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رب نے پیارے نبی کو دنیا میں قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ تو مولانا، آپ کا تعلق تو بیدر سے ہے، لیکن ہم آپ کے بچپن اور خاندان کے بارے میں آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہم کو بتائیں۔ کرناٹکا جو آج موجودہ ہے، اس کا ایک شہر بیدر، وہاں پیدا ہوا، جو ایک زمانے میں بہمنی ریاست کا پائیتخت ہوا کرتا تھا۔ اور بہمنی ریاست کے پائیتخت ہونے کی وجہ سے وہاں پر علمی شخصیتیں اور اولیاء اللہ جیسی شخصیتوں کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد میں تھے تو ان کی صحت میں تبدیلی کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ حیدرآباد سے کہیں اچھی پرفضا مقام پر چند دن نقل مکان کریں۔ تو یہ بیدر کے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیدر میں چند ماہ تشریف لائے اور وہاں رہے۔ میں وہاں پیدا ہوا۔ میرے والد بزرگوار حضرت محمد فیاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور آپ کا خاندان کڑپا کرنول سے قادریہ اور چشتی نقشبندیہ کے جو بزرگوار وہاں رہتے تھے، وہ جب یہاں نقل مقام بیدر کیے تو ان کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اور میری والدہ ماجدہ، یہ ان کا اجداد افغانستان سے آیا تھا۔ ان کا تعلق
افغانستان کے یوسف زئی رحم اللہ علیہ، جو ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جن کے اندر رشد و ہدایت ہوتی ہے، اس گھرانے سے متعلق رہی۔ میرے والد بزرگوار کو اللہ نے 6 لڑکے اور 5 لڑکیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ماں باپ کو اللہ نے ایسی رحمتوں سے سرفراز فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کی، ایسا اپنے صحبت سے انہیں فیضیاب کیا کہ سارے کے سارے لڑکے اور لڑکیاں بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، انتہائی خدا رسیدہ نکلے۔ سارے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہونے کے باوجود موجودہ دور کی تمام آلائشوں سے پاک رہے۔ اس چھوٹے سے خاندان میں اللہ نے کئی سو ڈاکٹر، کئی سو انجینئر، کئی سو فارماسسٹ اور علمی گھرانہ عطا فرمایا، جو بیدر میں، حیدرآباد میں قیام پذیر ہے۔ مولانا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی بنیادی تعلیم اور ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ چونکہ میرے والد محترم پرائمری اسکول کے ٹیچر رہے، اس اسکول کا نام گولا خانہ بیدر اسکول تھا۔ ہمارے بھائیوں کی تعلیم وہیں ہوئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا، میری بھی تعلیم وہیں ہوئی۔ پرائمری اسکول کی تعلیم کے بعد ہم نے تحتانیہ تعلیم مکمل فرمائی۔ اس کے بعد وہاں ایک گورنمنٹ فوقانیہ ہائی اسکول ہے، اس میں تعلیم ہوئی۔ اس زمانے میں فوقانیہ ہائی اسکول ملٹی پرپس ہو گیا تھا، تو ہم ملٹی پرپس اسکول میں 11ویں تک تعلیم حاصل کی۔ پھر یہاں سے کامیابی کے بعد بیدر میں ایک کالج نیا اس کا آغاز ہوا تھا، بی وی بھوم ریڈی کالج۔ وہاں سے ہم نے گریجویشن BSc کیا، اور میرا رزلٹ آنے کے لیے 2-3 ماہ باقی تھے۔ بیدر میں ایک اسکول، ہائی اسکول کھلا، وہاں کے ہیڈ ماسٹر نے، جو بالکل نیا اسکول تھا، رزلٹ آنے تک بچوں کو پڑھانے کی خواہش کی، تو میں نے اس اسکول میں بچوں کو سائنس کی تعلیم دی۔ جب میرا رزلٹ آیا اور میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ فارم بھرا تھا، مجھے MSc ایک طرف، دوسری طرف MBBS کی سیٹس حاصل ہو رہی تھی، مگر اس اسکول کے چھوٹے ننھے بچے، میں بھی اس وقت بڑا کم عمر تھا، رونے لگے۔ تو 1 سال کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے ملتوی کیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دن نہیں آ سکا۔ اسی اسکول میں ہم نے بچوں کو تعلیم دی، اور 1971 میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم گلبرگہ میں B.Ed کیے۔ پھر اس کے بعد اسی اسکول میں سلسلہ جاری رہا۔
پھر میں نے دھارواڑ یونیورسٹی سے انگریزی، فارسی اور اردو میں ایم اے کیا۔ 1975-76 میں ایمرجنسی کے بعد ایک موقع گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہوا، سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز، تو میں نے تامل زبان کو ترجیح دی۔ چنانچہ میسور میں نے ڈپلومہ ان لینگویجز ان تامل میں مکمل کیا۔ تو اس طرح اللہ نے دنیاوی تعلیم BSc MA B.Ed ڈپلومہ ان لینگویجز ان تامل، اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، اپنے احسان کریم سے دنیاوی تعلیم حاصل کروائی۔ اور میرے ماں باپ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اونچے مقامات عطا فرمائے، انہوں نے اپنی صحبت سے، تعلیم و تربیت سے ہماری دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ اللہ نے آداب فرزندی ادا فرمایا۔ جب ہم پرائمری اسکول میں تھے تو ہمارے اساتذہ میں حیدرآباد کے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ذکا اللہ صاحب، بڑے نیک آدمی، خطب شاہ خان صاحب، وہ بھی بڑے نیک آدمی، اور خود میرے ابا جان تھے۔ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہم پرائمری اسکول میں کامیابی حاصل کی، اور جب پرائمری اسکول مکمل کی تو مڈل اسکول میں بھی ہمارے اساتذہ میں جو اردو پڑھاتے تھے وہ بھی بڑے اچھے نیک اللہ والوں میں تھے، جنہوں نے دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ قادریہ سلسلے کے تھے، ان کی بھی تعلیمات کا ہم پر اثر رہا۔ جب ہم ہائی اسکول گئے تو اس ہائی اسکول میں میرے ماموں جناب محترم مستان خان صاحب، ان کا تقویٰ، پرہیزگاری ہم پر اثر کیا۔ وہاں جامعہ نظامیہ کے 2 معلمین تھے جو فاضل اور کامل رہے۔ ان اساتذہ نے بھی ہمیں اچھی تعلیم دی، جس کے نتیجے میں ایک طرف دینی، دوسری طرف دنیاوی تعلیم سے ہم سرفراز ہوئے، اور اللہ نے ہماری قسمت میں B.Ed رکھا تھا، MA رکھا تھا۔ جو سلیبس، کریکولم ہم نے پڑھا وہ اتنا پیارا تھا جس سے عصر حاضر اس کے مسائل، دین اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ لگا۔ جب ہم ہائی اسکول تکمیل کر رہے تھے، اس موقع پر حلقے کرناٹکا کے ذمہ داروں میں مولانا محمد سراج الحسن صاحب، مولانا محمود خان صاحب گلبرگہ، جو ناظم ضلع، اضلاع، علاقہ، شورا، نمائندگان کے ممبر رہے، اور جعفر صاحب جو رائچور کے تھے، بڑے متحرک شخصیت۔ پھر ہبلی، دھارواڑ کے ڈاکٹر ایس احمد صاحب اور مولانا شیخ صاحب، ان کی صحبتوں نے ہماری تحریکی زندگی میں بڑے نکھار پیدا کیے۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے اچھے گھر میں، اچھے اساتذہ کے ذریعے سے، اچھے دوست احباب کے ذریعے سے، اور تحریکی اچھے بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں حلقے طلبہ، تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی سے خوب تر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔
ایک بات کہتے چلوں، بیدر ایک ایسا مقام ہے جہاں علمی شخصیتیں بھی بہت اعلیٰ تھیں، اور پورے ہندوستان گیر پیمانے پر جتنے عمرائے جماعت ہوئے، مولانا سید ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج کے جو امیر جماعت ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ بیدر میں وزٹ کیے ہیں، دورے کیے ہیں۔ امیر جماعت، خیم جماعت، سیکریٹری جماعت، اور بیدر چونکہ کرناٹکا تھا، ایک طرف حیدرآباد، دوسری طرف مراٹھواڑہ، تیسری طرف میسور کرناٹکا، ان تمام ذمہ داروں کے دوروں نے ہم لوگوں کی زندگیوں پر بڑے اچھے اثرات مرتب کیے۔ اس طرح ہماری دینی، دنیاوی، تحریکی زندگی پر اللہ نے اچھے اثرات ڈالے، اور سب سے بڑھ کر یہ، اللہ جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے، ہم اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ اس نے ہم کو دین کے لیے منتخب کیا اور ہدایت دی، دین کا کام لیا۔ میں جب سوم چاروں میں تھا، تب سے لے کر پورا گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ملازمت، ان سب کے کرنے اور پھر پینشن لے کر ریٹائرمنٹ ہونے تک بھی، اور آج تک بھی اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی طاقت، اس کی حمایت، اس کا فیض جاری ہے کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں، اور اقامت دین نصب العین سے وابستگی میں اضافہ ہی اللہ کرتا رہا ہے۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ جی، جزاک اللہ مولانا۔ مولانا، تحریک اسلامی میں ہم نوجوان آپ کو ایک بزرگ کی حیثیت میں دیکھتے ہیں اور آپ سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے تحریک اسلامی کے ابتدائی سفر کے بارے میں آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ میں جب پرائمری اسکول میں تھا تو اس وقت سے ہی میرے گھر کے بزرگ حضرات ہمیں تحریکیت کی زندگی، دینی زندگی کی طرف رغبت دلاتے رہے۔ اور یہ چہارم پنجم میں ہمارے لیے ایک چھوٹے سے پر نور، یہ بڑا پیارا پرچہ بچوں کے لیے، جس نے ہم کو دین کی طرف مسلسل متوجہ کیا۔ جب ہم ہائی اسکول میں آئے اور یہاں شعوری طور پر محسوس کیا کہ بیدر ایک ایسا مقام ہے جہاں اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ ایک طرف ایران ملتان سے محمود گاوان جیسی شخصیت آئی جو وزیر اعظم رہی، ایک بزرگ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اجداد افغانستان ملتان سے آئے، اور خواجہ گیسو زراز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں آئے، اور ایک سلسلہ شیخ نور سمدانی کہتے ہیں، وہ بزرگ آئے، اور سید السادات رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے۔ تو مجھے شروع سے بچپن ہی سے مساجد آباد کرنا، ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا ہے۔
चुनाचे आशुर खानों को मसाजिद बनाना, वीरान मसाजिद को आबाद करना और मसाजिद में जाना, मुतवज्जे करना, ये बड़ा प्यारा मशगला रहा। जब हम हाई स्कूल में आए तो पहला दौरा मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब का था। तो उस वक्त हमारे असातिज़ा में एक हमारे मामूज़ाद भाई खुर्शीद अली ख़ान साहब, ये बॉम्बे में शम्स पीरा साहब की तालीम और तरबियत में थे। उन्होंने आकर बीदर में एक सर्कल क़ायम किया। उस ज़माने में मौलाना अब्दुल्ला ख़ान साहिब बानूरी एक बुज़ुर्ग वहाँ PWD ऑफिस में सुपरवाइज़र हुआ करते। उस बुज़ुर्ग की वजह से 11 अफराद जो काबिल तरीन थे, जिनमें एडवोकेट भी थे, हुफ़ाज़ भी थे और कुछ सिलसिले सुलूक के लोग भी थे, उनका सर्कल क़ायम हुआ। 1962 में हमने हल्क़े तलबा कर्नाटका की ज़िम्मेदारी उठाई। इत्तेफाक है कि अल्लाह ने उसकी बुनियाद मुझसे ही रखी और 20 साल तक मैं हल्क़े तलबा कर्नाटका का ज़िम्मेदार रहा। और फिर जब SIU बन रहा था तो इसके बनाने में कैलीकट में जो लोग तशरीफ़ ले गए थे, मौलाना सिराजुल हसन साहब, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, मौलाना महमूद ख़ान साहब, मौलाना शफ़ी मुनीर साहब के हमरा, तो कर्नाटका से मैं नुमाइंदगी कर रहा था और हैदराबाद से प्यारे भैया मरहूम बासित अनवर साहब और शकील साहब और फिर मराठवाड़े से तजम्मुल साहब, वानमबाड़ी से जमील साहब और बिहार से अब मौजूदा नायब अमीर जमात जाफ़र साहब, उनकी टीम, इनमें मैं भी शरीक रहा। 3 दिन के इजलास के बाद हल्क़े तलबा जहाँ था और तलबा यूनियन जहाँ थी, इन सबों ने मिलकर एक फ़ैसला ये तय किया कि हम हल्क़े तलबा यूनियन को एक तंजीम में मर्ज करना है, किसी और तंजीम में मर्ज करना नहीं है। चुनाचे SIO, हल्क़े तलबा, ये सब स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 81 में बनाया गया। उस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ के भी लोग मौजूद थे। उन्होंने शुरू में ये ख्याल किया था कि हम भी इसमें शरीक रहेंगे, लेकिन बाद में शायद उन्होंने कहा हम सिर्फ सरपरस्ती कबूल करेंगे। चुनाचे वो लोग अलहदा आइडेंटिटी रखकर अपनी तंजीम को उन्होंने चलाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो हादसात का शिकार हो गई। और अल्लाह का करम है, मौलाना अबुल लैस साहब की और फिर मौलाना सिराजुल हसन साहब, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना महमूद ख़ान साहब और मरकज़ के ज़िम्मेदारों में यूसुफ साहब, इन हज़रात की मेहनत शाखा और हल्क़े तलबा यूनियन की तमाम ज़िम्मेदार शख्सियतों ने SIU को उस वक्त कायम रखा।
تو چنانچہ حلقے طلباء سے SIU بننے تک میں ہی پورے کرناٹک کا صدر تنظیم رہا، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے، بیدر سے لے کر منگلور تک اس کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، تعلقے ہیں، شہر ہیں، دیہات ہیں، مولا نے کام لیا۔ میں سال میں 2 مہینے اس کام کے لیے مکمل 20 سال وقت کیا رہا۔ اپریل مئی کی چھٹیاں اور اکتوبر کی، جس کی بنا پر پورا کرناٹکا حلقے طلباء سے اس کی شاخوں کے قیام سے بڑا سود مند رہا۔ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تعلقے میں، ہر شہر میں طلباء تنظیم قائم رہی۔ پھر SIU بننے کے بعد وہ سب لوگ SIU کی طرف متوجہ رہے، چونکہ ہم حیدرآباد سے قریب تھے۔ یہاں کے ذمہ دار باسط انور صاحب، انوار الحسن صاحب، حامد محمد خان صاحب، شکیل صاحب، یہ حضرات ہم سے قریب تھے، اور مہرٹواڑے کے شولاپور وغیرہ کے تجمل صاحب وغیرہ، وانمباڑی کے رقیب صاحب، جمیل صاحب، اور پھر بہار کے، یہ سب مل کر اس تنظیم SIU کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جو کوششیں کی، اس میں ہمارا حیدرآباد اور پھر کرناٹکا مراٹھواڑہ بڑا نمایاں رول ادا کیا۔ اور آپ سن کر بڑا مسرت اور خوشی محسوس کریں گے، مولانا سراج الحسن صاحب جب پڑوسی ملک ذمہ دار جماعت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ سے ملنے گئے تھے، تو اس موقع پر مولانا نے سراج الحسن صاحب سے پوچھا کیا حال ہے کرناٹکا کا؟ تو مولانا نے کہا کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ کہاں کام اچھا ہے؟ تو کہا کہ بیدر۔ اس زمانے میں مولانا نے کہا بیدر کے اندر حلقے طلباء اور جماعت کے کام کی وجہ سے 1000 متفقین ہیں۔ تو مولانا چونک کر کہا وہی بیدر جہاں میں نے دورے کیے تھے؟ تو کہا کہ ہاں وہی بیدر، آج اللہ کا کرم ہے۔ جو بھی لوگ بیدر سے جاتے، بڑے مولانا بڑے پرتپاک انداز سے ملتے، وہاں کے کاموں سے بہت متاثر ہوتے۔ ایک مرتبہ مولانا نے اپنی ایک کتاب مناظر حسن گیلانی صاحب نے جو لکھی ہے، مولانا سید ابوالعلا مودودی سے ملیے، اس میں بیدر کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔ بیدر کی تاریخی عمارتیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کیا زبردست تاریخی سرمایہ ہے۔ آج وہ ثقافت، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ علم ہم سے کھو گیا ہے۔ جب یہ سنتے بیدر میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، بے انتہا مسرت محسوس کرتے۔ تو اس طرح سے حلقے طلباء سے SIU بننے تک یہ کام پورے کرناٹکا میں ہوتا رہا، اور ہمارے ہاں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں تھے، تم جانا انہوں آنا۔ تو ہم حیدرآباد سے، آندھرا سے، مہاراشٹر سے، تمل ناڈو سے، بہار سے ایک دوسرے سے کوآپریشن ہوتا رہا ہے۔ اس طرح حلقے طلباء مضبوط اور مستحکم تھی، اور SIU کو مستحکم کرنے میں وہ اپنا رول ادا کیا۔ تو
تو ہم آپ سے تحریک اسلامی کے آپ کے ابتدائی سفر کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، آپ کا تحریک کا ابتدائی سفر، اور اس میں کچھ آزمائشیں آپ کو اس میں جھیلنی پڑی، اس کے بارے میں آپ ہم کو بتائیں۔ حلق طلبہ تنظیم کے لیے چیلنجز اس زمانے میں کم تھے، لوگوں میں تعلیمی بیداری طلبہ تنظیم سے، تحریک سے بڑی اچھے انداز سے آ رہی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ساؤتھ انڈیا کے اندر قدرت نے بڑی محبت، الفت، بھائی چارگی، انسیت انسانوں میں زیادہ رکھی۔ یہ جو آج ہم ذرا سا تکلفات دیکھتے ہیں یا دینی کام کرتے ہوئے مشکلات محسوس کرتے ہیں، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات میں سے ایک یہ، اگر ساؤتھ انڈیا کے لوگ ساؤتھ انڈیا میں رہبر بنے، رہنما بنے، ٹیچر بنے، امام بنے اور مؤذن بنے، تو یہاں کے لوگ چونکہ بڑے مانوس ہیں، محبت ہیں، تو اختلافات نہیں رہتے، ہوں بھی تو برائے نام ہوتے ہیں لیکن شدت اختیار نہیں کرتے۔ لیکن جب نارتھ انڈیا سے لوگ ساؤتھ انڈیا میں منتقل ہوئے تو ساؤتھ انڈیا جو پرامن محبت والا علاقہ تھا، نارتھ انڈیا اب سے نہیں، جب سے 1000 سالہ ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے دلی کشمکش کا مقام رہا، آپس میں بھی اوروں کے درمیان بھی، چنانچہ اپنے درمیان بھی لودھی خاندان لڑتے رہے، غوری خاندان لڑتے رہے، خاندان غلامان لڑتے رہے، مغلیہ سلطنتیں آپس میں لڑتے رہے۔ لیکن ساؤتھ انڈیا جس میں کرناٹکا، آندھرا، مراٹھواڑہ، تامل ناڈو، کیرلا، یہ بڑا پیار محبت کا پرامن علاقہ رہا۔ یہاں نفرتیں بہت کم ہیں، چنانچہ پیارے نبی کے زمانے میں جب ملابار کا راجہ چورا پلئی ملابار سے شق قمر کو دیکھنے کے بعد مکہ گیا تھا، وہاں مشرف با ایمان ہوا اور اپنی ریاست کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ تو اس زمانے کی تیار شدہ مساجد بھی ہیں، اور یہاں کے لوگوں میں زیادہ تر دراوڑ لوگ ہوتے ہیں، دراوڑ کازگم، یہ آریہ آ کر انہیں مار کر نارتھ انڈیا سے ساؤتھ انڈیا میں بھگوا دیا۔ تو یہ دراوڑ کازگم، دراوڑی جو لوگ ہیں، یہ پورے ساؤتھ انڈیا میں رہا کرتے تھے۔ ان کے اندر مذہبی رواداری، پیار، محبت، الفت، ہمدردی زیادہ ہے، تو اس زمانے میں کوئی چیلنجز نہیں تھے، ہر آدمی ویلکم کرتا، سنتا اور سننے کو بڑا پسند کرتا۔ اچھی چیز کو قبول کرنے کا مادہ آج بھی آپ ساؤتھ انڈیا میں زیادہ پاتے ہیں۔ جی مولانا، تو آپ اس وقت طلبہ اور نوجوانوں میں کام کر رہے تھے، تو اس وقت کے نوجوانوں کا مزاج کس طریقے کا تھا، اور آپ لوگ ان میں تحریک کا کام کس طریقے سے انجام دیتے تھے؟ یہ میں جیسے کہ آپ کو ساؤتھ انڈیا کے بارے میں بتایا، تو یہاں ایک بڑی ریاست قائم رہی جو بڑی علمی ریاست تھی، بہمنی ریاست، اس کا پائتخت بیدر تھا، اور اس کے تحت بڑے بڑے جو صوبے تھے، ایک تو حیدرآباد، گولکنڈہ، دوسرا بیجاپور، تیسرا احمد نگر، چوتھا برار، یہ پورا علاقہ علمی علاقہ رہا ہے۔ اور پھر جس وقت محمد تغلق نے دلی سے پائتخت اورنگ آباد کو بنایا، تو اس زمانے میں یہ پورا مراٹھواڑے کا ادھر کا علاقہ، اورنگ آباد وغیرہ،
یہ بھی بڑا علمی شہر رہا ہے، علمی علاقے رہے ہیں۔ پھر یہاں جب حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں تشریف لائے، اور یہ پورے جتنے بھی بہمنی ریاست اور نواب آف آرکاٹ، پھر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو سلطنت خداداد تھا، ان کے پورے علاقے میں جو سرنگا پٹم ان کا مملکت رہا، لیکن بنگلور، میسور، کورک تک، ادھر کولار، کے جی ایف، بلاری تک، اور کرشنا ندی رائچور تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاقے رہے ہیں۔ یہ پورا علمی علاقے رہے ہیں۔ اس زمانے میں علماء، فضلاء، بہترین یونیورسٹیز ان علاقوں میں رہی ہیں۔ چنانچہ بیدر میں بہمنی ریاست کے وزیر اعظم عماد الدین محمود گاوان، جو ایران کے قابل ترین آدمی تھے، انہوں نے نالندہ کے بعد سب سے پہلی یونیورسٹی ایشیا کی بیدر میں قائم کی، جو آج بھی وہاں 120 بڑے ایسے ہال ہیں، اور ایسا آرکیٹیکٹ ہے، ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے، ایسا لائٹ سسٹم ہے کہ آپ مائک لگائے بغیر، بلب روشن کیے بغیر یہ پورا روشن ہوتا ہے۔ جہاں پر پڑھانے کے لیے اساتذہ بہت دور دراز سے آتے، وہاں کی مساجد پر بہمنی ریاست، اس کے 5 جو بڑے صوبے حیدرآباد، بیدر، بیجاپور، برار، احمد نگر، اس کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے مذہبیت، اس کی ثقافت، اور مساجد پر اور مدارس پر جو عربی آیات کندہ ہیں، جو تہذیب بتا رہی ہے، بڑے یہ ترقی یافتہ تھے، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی، ایسٹرونومی میں بھی۔ چنانچہ حضرت محمود گاوان جو وزیر اعظم رہے ہیں، وہ خود الجبرا، ایسٹرونومی اور دینیات پڑھاتے تھے۔ یہاں پڑھانے کے لیے رشیا سے اور یہ جو روسی ترکستان ہے، وہاں کے اساتذہ یہاں آئے، افغانستان، بغداد، عراق، ایران کے۔ تو یہ سارا علمی مواد اس علاقے میں علماء کے ذریعے سے پہنچا، اور اچھے لوگ تھے، جس کی بنا پر یہاں چیلنجز کم رہے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد بھی اسلام کو اس زمانے میں دیکھا تھا کہ اسلام ایک نظام حیات، اور وہاں 400-500 سال اسلامی ریاستیں اپنے اثرات چھوڑے تھے، تو لوگوں کو سمجھانے میں مشکلات نہیں ہوئے، اور کوئی تکلفات کم رہے۔ جہاں لوگوں نے ساؤتھ انڈیا کے بجائے نارتھ انڈیا کو ادھر بلوایا، تو بہت کم ایسا ہوا کہ لوگوں نے محبت کی فضا کو مقدر نہ کیا۔ تو ماشاءاللہ مولانا، آپ بچپن ہی سے تحریک اسلامی کے کاموں میں مصروف رہے ہیں۔ جب میں 5th میں تھا، 4م 5م میں تھا، تب سے ہمارا گھر بھی، ہمارے اساتذہ بھی، اور خاص طور پر جماعت کے جو ذمہ داران مولانا عبداللہ خان صاحب بانوری، جو اب بعد میں بیدر سے یہاں حیدرآباد منتقل ہوئے، جن کا خبر شریف دھوبن کی مسجد کے پاس ہے، تو وہ بڑے پیارے آدمی تھے۔ بیدر میں 2 مدرسے چلا کرتے تھے۔ ایک مدرسہ جماعت اسلامی اپنی سرپرستی میں چلاتا، جس میں بچے، بچیاں، بڑے یہ سب پڑھا کرتے، اور دوسرا ایک مدرسہ دیوبند کے فارغ حضرات، کنج نشین خاندان چلاتا۔ تو یہ دونوں مدرسوں سے لوگ
بہت اچھا تعلیم سے فارغ ہوتے. تو چونکہ میں جب 4th 5th میں تھا تب سے جماعت اسلامی کا ایک بہترین مرکز وہاں محل نور خان تعلیم میں، مسجد نور خان تعلیم میں مولانا عبداللہ خان صاحب کی زیر سرپرستی چلتا، اور تقریباً بیدر ان سے دین سے، تحریک سے، جماعت سے متعارف ہوتا، اور لوگ بڑے پیارے لوگ تھے، چاہے وہ اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ایڈوکیٹ ہوں، تاجر ہوں. وہاں خلوص محبت کی فضا. آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی. مولانا یوسف اصلاحی صاحب مدیر آداب زندگی جب بیدر آئے تھے تو پوچھا یہاں کتنے مسجد ہیں؟ تو کہا کہ 140 کے قریب ہیں. تو ان 140 مسجدوں میں جماعت کا کام آپ کتنے مساجد میں کر سکتے ہیں؟ تو جب کہا گیا پورے 140 مسجد میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کشمکش کی فضا نہیں ہے، کوئی تقدر کی فضا نہیں ہے، بڑی مساجد میں صرف اطلاع دینا پڑتا ہے. تو مولانا بے انتہا مسرت محسوس کر سے کہا شاید ہندوستان میں پہلا مقام ہے بیدر جہاں پوری مسجدیں اسلام کے لیے کھلی ہیں، تحریک اسلامی کے لیے اوپن ہے. جب لوگوں نے پوچھا آپ کے رامپور کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا وہاں 300 سے زائد مسجدیں ہیں. مولانا سے پوچھا گیا جب آپ کے ہاں مساجد کے لیے کیا حال ہے تو انہوں نے کہا صرف 1.5 مسجد ہمارے ہاتھ میں ہے. بہت مسرت اور خوشی محسوس کی، نہ صرف مولانا یوسف اصلاحی صاحب بلکہ جو بھی بیدر وزٹ کریں گے محسوس کریں گے کہ مساجد میں کشمکش کی، تقدر کی، نفرت کی، میری تیری فضا نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا جی بابا. مولانا جماعت اسلامی کے رکن کا ہاں، ہم تو حلقے طلبہ سے جڑے ہوئے تقریباً 15 سال حلقے طلبہ میں اس میں مصروف رہے. پھر 1974 میں دلی کے اجتماع سے آنے کے بعد رکن بنے 75 74 75 میں، اور اس کے بعد اندرا گاندھی صاحبہ نے جماعت کے اوپر بھی اپنا برا اثر ڈالا. تو جو ایمرجنسی لگی تھی اس زمانے میں ہم اللہ کا فضل رکن جماعت تھے، اور DIR میں ہم کو بھی سنت یوسفی علیہ السلام اس کا اللہ نے موقع دیا، اور وہاں سے اللہ نے بڑی عزت وقار کے ساتھ 101 دن رہنے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے پھر آزادانہ فضا میں کام کرنے کا موقع دیا. اسی 76 وہاں سے نکل کے آنے کے بعد میں نے دھارواڑ سے MA فرسٹ ایئر کیا، اور سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں میسور گیا، جہاں میں نے تامل میں ڈپلومہ ان لینگویجز کیا. تو 74 75 کے بعد سے الحمدللہ 2024 اللہ نے رکھا ہے. ان تمام اسنا میں حلقے طلبہ، SIU، جماعت، ناظم ضلع، ناظم علاقہ، ناظم اضلاع، مجلس شورا، مجلس نمائندگان، پھر آئیٹا شعبہ تعلیم و تربیت، ان سب سے اللہ نے موقع عطا فرمائے. جزاک اللہ مولانا. مولانا تحریک میں ہمیشہ وسائل کی قلت کے سلسلے میں بہت گفتگو ہوتی ہے، تو آپ نے بھی اس دور میں تحریک ابتدائی دور میں کام کیا ہے، تو غالباً اس وقت بھی وسائل کی قلت تھی، تو آپ اس پورے
تو آپ نے اس وقت کس طریقے سے اپنی سرگرمیاں انجام دی؟ ہمارے دور میں وسائل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ 1962 سے لے کر 1992 تک میرا گھر بیدر کا چھوٹا سا کٹیا جیسا، ٹین کے مکانات، پرانے وضع کے واش روم، کھلا صحن، لیکن اسی مکان میں ٹین کے اور پرانے وضع کے واش روموں میں مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہیں قیام کیا، مولانا لطیفی صاحب آئے، وہیں قیام کیا، مولانا عبدالعزیز صاحب آئے، وہیں قیام کیا، سراج الحسن صاحب، مولانا محمود خان صاحب کئی 100 مرتبہ آئے، وہیں قیام کیا، مولانا شمس پیرزادہ صاحب اور مولانا عبدالقیوم صاحب ناظم علاقہ، ناظم امیر حلقہ مرٹھواڑہ، وہیں قیام کیا، مولانا لطیفی صاحب کے برادران وہیں قیام کیا، حافظ انور اللہ محمود صاحب وہیں قیام کیا، مولانا جعفر صاحب، اور پھر مرکز کے جتنے ذمہ دار ہیں، قیم جماعت، تمام سیکریٹری، آج کے جو سیکریٹری صاحبان ہیں، سلیم صاحب، اور پھر ریڈینس کے ذمہ داران، یہ وہیں قیام کیا۔ بہرحال اللہ نے ایک ایسا اس زمانے میں مزاج بنایا تھا کہ ہم لاجوں سے دور، ہوٹلوں سے دور اور اپنوں سے بہت قریب تھے۔ وہاں ٹین کے گھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، پرانے واش روم کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پورے امرائے جماعت سوائے عبدالحق صاحب کے سارے میرے گھر میں، ٹینوں کے گھر میں ٹھہرے رہے، پرانے وضع کے، آج کل کے ویسٹرن ٹائپ کے نہیں، پرانے وضع کے جو باتھ روم ہوا کرتے تھے، وہیں رہے، بہت خوشی سے دعائیں دیتے رہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے گھر کے لوگوں میں، افراد میں راز امرائے اور اپنے ذمہ داروں سے ملنے، بیٹھنے، ان کی سے فیض حاصل کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے، وہ لاجوں سے یا ایئر کنڈیشن مقامات سے کسی کو تھوڑا بہت اطمینان تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری جماعت فیض حاصل کرنے میں ناکام رہتی۔ تو مولانا، آپ تحریک اسلامی میں ایک لمبا وقت گزارے ہیں، اور تحریک اسلامی کی اور بہت سی ابتدائی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات اور گفتگو ہوئی ہوگی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی ہمارے مرحومین رہے ہیں تحریک اسلامی کے، جو ابتدائی سفر کا ہمارا حصہ رہے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ایسی محبت کی فضا ہم نے کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کی، جو پیار، محبت، الفت، ہمدردی، سرپرستی، بھائی چارگی، ایک اپنا اگانگی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ہم ان کے چھوٹے ہیں، اور جتنے ذمہ دار میں جن کے نام لیا ہوں، وہ اتنے ذہین، اتنے دانا، اتنے پریز تھے، اپنے ایک رفیق کا نام انہیں یاد ہوتا، پرسنل ہوتا، اور ایسا محسوس ہوتا کہ ہم انہی کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں اپنے علاج کے لیے آئے تھے، اسی زمانے میں میری شادی تھی، تو مولانا سے میں ملنے کے لیے، دعا لینے کے لیے گیا، تو مولانا نے کہا اچھا تو ہم تو نہیں آ سکتے تمہارے عقد میں شرکت، البتہ چھوارے لاؤ۔ چھوارے میں تو بادام وغیرہ، کھجور وغیرہ اچھالتے ہیں نا، تو میں
شادی کے دوسرے دن جب مولانا سے ملنے کے لیے گیا تو مولانا نے کہا کہاں ہے وہ چھوارے؟ تو اتنی انسیت، اتنی اگانگت، اتنا پیار تھا۔ اور میرے ساتھ مولانا کی جب حیدرآباد میں صبح تفریح کے لیے نکلتے تو تھوڑی دیر میرے ساتھ چلنے کے بعد مجھ سے کہا ارے آپ نے ہم کو بڑی تکلیف دی۔ میں نے کہا کیا تکلیف مولانا؟ آپ پہلے آپ نے نام نہیں بتایا، اب مجھے آپ کا نام یاد کرنے کے لیے اتنا زور ڈالنا پڑا۔ آپ محمد فہیم الدین ہیں نا بیدر کے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایسے پیار والے تھے۔ مولانا شفیع منی صاحب کے اندر بھی وہی پیار و محبت، اور پورے ذمہ دار مولانا لطیفی صاحب، مولانا قیوم صاحب، شمس پیرزادہ صاحب، مولانا سراج صاحب، اور یہاں کے مولانا عبدالعزیز صاحب، سب لوگ ایسا چاہتے، محسوس ہوتا وہ ہمارے بالکل نزدیک کے سرپرست ہیں، ہم ان کے ماتحتی ہیں۔ جب عمارتیں مضبوط اور مستحکم ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پیارے نبی کی بات یاد آتی ہے۔ پیارے نبی کے زمانے میں مسجد مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو بزرگوں کا کہنا ہے مسجدیں کچی تھیں، ایمان اور محبت، خلوص اللہیت بڑا پختہ تھا۔ مسجدیں پختہ ہو گئیں اور تعلقاتوں میں وہ گرمی باقی نہیں رہی۔ تو تحریکات کے اندر بھی بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، ٹین کے کمروں میں بیٹھ کر آفیسز تھے، اور لوگ ہوٹلنگ کم کرتے تھے، لاجوں میں کم رہتے تھے، تو بہت زیادہ تحریکیت تھی۔ تحریکیت میں بڑا گرم جوشانہ ماحول تھا، اور کوئی ایسی رساکشی کے واقعات کبھی نظر نہیں آتے تھے۔ اب جب سے راحتیں، سکون، آسائشیں بڑھ رہی ہیں، لوگ فون سے قریب ہیں، موبائل سے قریب ہیں، لیکن روحانی طور پر، قلبی طور پر ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ جیسے ہونا چاہیے محسوس نہیں ہوتا۔ تو ہم آپ سے جماعت اسلامی سے آپ کے باضابطہ تعلق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر کیسا رہا اور آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا کام انجام دیے؟ حلقے طلبہ کے مضبوط، مستحکم، منظم، مسلسل پیہم کوشش کرنے کا جو ہمیں موقع اللہ نے دیا، اس میں مسلم ہاسٹلز اور بچوں کو فری کوچنگ، اس کا بڑا دخل ہے۔ میں بیدر کا مسلم ہاسٹل اور گلبرگہ کا مسلم ہاسٹل، میسور کا سروستی پورم مسلم ہاسٹل، ٹمکور کا مسلم ہاسٹل، بلاری کا مسلم ہاسٹل، بنگلور کا مسلم ہاسٹل کو نہیں بھول سکتا، جہاں پر اطراف کے ڈسٹرکٹ کے، اطراف کے بڑے بڑے شہر، چھوٹے چھوٹے شہر کے ہزارہ طلبہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان میں جو کام اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو بیک وقت ایک ہاسٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم 100 مقامات کو کور کر لیے۔ تو مجھے بڑا فائدہ ہوا بیدر مسلم ہاسٹل سے، گلبرگہ مسلم ہاسٹل سے۔ میں گلبرگہ مسلم ہاسٹل میں جب گیا تو صرف 3 آدمی فجر کی نماز میں رہتے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، میں 3 کلومیٹر دور سے آتا اور وہاں کوشش کرتا۔ 80 بچے تھے، تو چنانچہ 2-3 دن میں ایسا محسوس ہوا کہ وہ 3 بچے جا کر 30 ہو گئے، اور ایک ہفتے میں 70 ہو گئے، اور ایک آدھ مہینے میں ایسا محسوس ہونے لگا کوئی ایک بچہ بھی فجر میں نماز کو آنے سے باہر، نماز کو آنے سے رہ نہیں گیا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کوشش کیا کہ اب یہ ہمارے لیے 70 آدمی کے لیے کوئی جگہ بس نہیں ہوتی، تو ان لوگوں نے
ایک مسجد کی بنیاد ڈالی گلبرگہ میں مسلم ہاسٹل کے اندر. تو بچے کرناٹکا کے، آندھرا کے، باہر کے، افریقہ کے تک بچے وہ مسلم ہاسٹل گلبرگہ میں تھے، سب متاثر ہوئے. جب میں میسور گیا سرس پورم، وہاں جب میں تامل پڑھ رہا تھا تو وہاں تقریباً بچے 120 تھے. وہ باورچی خانے کے لان میں 5-6 بچے نماز پڑھ لیتے. اللہ سے دعا کی یا اللہ یہاں کچھ کام ہو. تو رات میں میرا ہاسٹل کھلتا 8 بجے، تو میں نے وارڈن سے کہا کہ مجھے نماز کو جانے دیجیے. تو کہا کہ راستے میں سانپ جنگلات ہیں، کیسے جائیں گے آپ؟ تو میں نے منوا لیا. تو تقریباً 4-6 کلومیٹر پیدل سروسی پورم کو میں وہاں سے ہاسٹل سے جاتا. کئی مرتبہ سانپ بھی ملے، لیکن اللہ بچانے والا ہے. تو وہ مسلم ہاسٹل کے اندر تمکور کے، ہاسن کے، شکلیس پور کے، اریہلی کے، پھر میسور کے، بہت سے لوگ اتنے قریب ہو گئے. چنانچہ وہاں بھی لوگوں نے محسوس کیا کہ مسجد کی ضرورت ہے. تو اس مسلم ہاسٹل میں پھر ایک میسور میں مسجد کی بنیاد ڈالی. آج دیکھے تو معلوم ہوتا ہے پورا ملناڈ کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے. تو بنگلور، میسور، ہاسن، تمکور، چکمگلور، منگلور، پورے لوگ متاثر ہو کر اپنے علاقوں کے اندر حلقے طلبہ بھی، SIO، پھر بعد میں جماعت، یہ سب قائم ہے. تو یہ اگر ہم ایسے پاکٹ جہاں بچے رہتے ہیں ہاسٹل میں اپن بنائیں تو بڑا کام ہوتا ہے. ہم بیدر میں جتنے کالجز تھے اور پھر کالج کے جو ہاسٹلز تھے اس کو ٹارگٹ بنایا. رمضان میں ہم کوشش کرتے کہ روزانہ ایک ہاسٹل، کالج کے ہاسٹل کو یا گورنمنٹ کے ہاسٹل کو ٹارگٹ بنائے. تو بعض مرتبہ کالج کے ہاسٹل میں 1000 آدمی، 5,000 آدمی شریک ہوتے بلا تخصیص، وہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، جس کے نتیجے میں پورے مساجد میں، پورے ہاسٹلوں میں، پورے کالجز میں ایک ایسی فضا معلوم ہوتا ہے یہاں سب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ سے واقف کار لوگ ہیں، اور کام جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا. ہم کوشش کرتے ہاسٹلوں کے علاوہ جہاں بیچارے کسی وجہ سے جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں، ان کے ذمہ داروں سے پرمیشن لے کر ہفتے میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ انہیں پھل تقسیم کرتے، کچھ بسکٹ تقسیم کرتے، کتابیں دیتے، اور وہاں ہر زبان میں، کنڑی میں، تیلگو میں، اردو میں، مختصر اللہ کے دین کی تعلیم. تو اس کے اثرات اتنے اچھے ہوتے کہ لوگ سنتے بھی، وہ جو تھوڑے بہت پھل وغیرہ دیتے، کتابیں وغیرہ دیتے، اس سے اتنا متاثر ہوتے، باہر آ کر وہ لوگ ایسے شیدائی بن جاتے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ تمکور کے علاقے، یہ سب علاقوں میں اللہ نے ایسا موقع دیا. اب جب ہم منگلور وغیرہ جاتے تو وہاں اتنی محبت کا فضا ہے. منگلور، اڑپی، بھٹکل، اپی نگڑی، بیدرہڑی، وہ لوگ اتنے پیار محبت کے لوگ. شکلیس پور، ہاسن، آپ وہاں جائیں تو 8-10 دن سے پہلے کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، سب اپنے باغات میں رکھ لیتے. اور یہ چھٹیوں کے زمان میں اپریل مئی میں اور اکتوبر میں 8-10 دن کے ہم کیمپ کرتے، جس کے اندر 10 دن، ایک ہفتہ سب لوگ ایک ساتھ رہتے. تو یہ 10 دن کا کیمپ کے اثرات اتنے گہرے ہوتے. بڑے بڑے علماء بھی ہمارے ساتھ ہوتے، ساتھیاں ہوتے، جس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گے کرناٹکا اللہ کے کرم سے نوجوانوں کی بڑی کھیپ کی کھیپ
تحریک اسلامی سے قریب ہوئی۔ گلبرگہ میں ہمارے بھیا گلبرگہ کے ہیں، میں ایک ہفتے میں گلبرگہ کی ساری مسجدوں کو کور کرتا، یہاں تک کہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سجادے صاحب کے درگاہ کی اندر کی مسجد میں بھی ہمیں رکاوٹ نہیں تھی۔ تقریباً 300-400 مسجدیں ہیں، وہ 300-400 مسجدوں میں کوئی آدمی یہ نہیں بولتا تھا ایک کو آئے کون ہے تم، کیا ہے، چاہے روضہ شیخ ہو یا گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہو، ہر مسجد والے موسٹ ویلکم کرتے۔ اگر آپ یہ آیت کو سامنے رکھیں تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ جدوجہد کریں گے اللہ راستے کھولے گا، بے شک اللہ اچھے نیک نیت سے کوشش کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ اصل صحیح فہم، حسن خلق، جذبہ دین اور خدا سے اور اللہ کے رسول سے گہری محبت کے تعلق کی بنا پر راستے کھلتے جاتے ہیں۔ جی مولانا، آپ یہ بتا رہے تھے کہ جب جماعت اسلامی پر ایمرجنسی میں بین لگا تھا تو اس وقت آپ نے بھی سنت یوسفی ادا کی تھی، تو ہم آپ کے اس تجربے کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ جو جیل میں رہے، سنت یوسفی آپ نے ادا کی، تو اس تجربے سے بھی ہمارے ناظرین کو آپ واقف کرائیں۔ جس وقت ہم لوگ تھے، میں اس وقت چھوٹی عمر تھا، بہت زیادہ میری عمر نہیں تھی، 20-21 برس کا ہوں گا، تو مجھ سے پہلے 2 بزرگ حضرات بلا لیے گئے تھے۔ میں چھوٹا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا۔ اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے، ماں باپ گھر میں تھے، یہ بزرگ حضرات ہمارے وہاں تھے تربیت گاہ میں، چنانچہ وہاں ہم گئے تو وہاں پر یہ ہمارے جماعت کے 2 بزرگ تھے اور یہ RSS کے 21 افراد تھے، اور پھر آنند مارگی کا ایک آدمی تھا، پھر کچھ کمیونسٹ لوگ بھی تھے۔ سبھوں نے کہا اب ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں، لہٰذا اب آپ بھی آ گئے اندر، روزانہ 1 گھنٹہ قرآن مجید اور سیرت النبی پڑھ کر سنائیے، احادیث سے شریفہ سنائیے۔ چنانچہ میں جانے کے بعد روزانہ سبھی لوگ بیٹھتے، RSS، آنند مارگی، کمیونسٹ، اور میں 1 گھنٹہ قرآن مجید، سیرت النبی یہ سب سناتا۔ ایک دن ایک RSS کے فاؤنڈر، جنہوں نے بہت اچھے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا، ان کے سامنے RSS کے چیف نے کہا وید میں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے کہہ کر آدھا گھنٹہ انہوں نے خدا کی تعریف میں کچھ باتیں بیان کی۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھے RSS کے، جو فاؤنڈر وہاں کے بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں بھی ہم کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، آؤ اللہ کی تعریف سنو۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے جو نان مسلم بھائی پڑھ کر سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ کے بندوں میں سب بندے ایسے ہیں، اللہ ہر ایک کو اپنی معرفت دیا ہے۔ وہ جب صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے پیارے تھے، تو ہمارے بزرگوں میں جو 2 حضرات تھے، ان لوگوں سے کہا کہ آج کی تاریخ کے بعد سے کھانا آپ نہیں منگانا، میرے پاس کا کھانا آئے گا، آپ دونوں بزرگ کھائیں گے۔ تو دونوں بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور ایسی پیاری فضا۔ وہ RSS کے جو بیچارے 20-21 سے
باہر نکلنے کے بعد بھی بہت پیار سے رہے. تو وہاں جو RSS کے چیف تھے یہاں سے ان کو منتقل کیا گیا بلاری میں، جہاں پر مولانا سراج الحسن صاحب، مولانا محمود خان صاحب، مولانا جعفر صاحب وہاں تھے اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ. تو انہوں نے یہ جو ہمارے چیف تھے ایک راجپوت آدمی تھے، تو مولانا سراج صاحب سے ان سے وہاں وابستگی ہوئی اور مولانا سراج صاحب سے وہ اور ان سے وہ فیض یاب ہوتے رہے. جب بھی دورے پر آتے تو مولانا سراج صاحب ان کے گھر جاتے، وہ مولانا کے گھر جاتے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ واقعتاً انسان قلب سے کسی سے دوستی کرے تو دوستی میں بہت پیار ہوتا ہے. مولانا سراج صاحب ان کے گھر جاتے تو وہ اپنے بچوں کو ملاتے، کہتے یہ ہمارے استاد محترم ہیں. مولانا ان کو کہتے ہندی، یہ ہمارے سنگھ صاحب، راجپوت صاحب، انہوں نے ہمیں سکھائی. تو بہت الفت، بہت پیار. تو اس طرح کی فضائیں جیل میں بڑی اتنی پیاری رہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور جیل سے باہر آنے کے بعد جب مشترکہ تقاریر ہوتے تھے تو ہم بھی اسٹیج پر ہوتے، وہ بھی اسٹیج پر ہوتے. اور جیلر اتنا متاثر تھے ہم سے، مجھ سے کہا کہ آپ پڑھے لکھے قابل آدمی ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں، یہ پوری جیل میں صبح سے شام تک جب چاہے، جس وقت چاہے، جو تعلیم دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تیرا احسان عظیم ہے. میں اس وقت تقریباً 130-140 آدمی تھے، سب کو بلاتا، انہیں تعلیم دیتا، انہیں پڑھاتا، سمجھاتا. اور کتنے ہی کے لوگ نور حق سے روشناس ہوئے، نور حق کو تسلیم کرنے والے. بہت پیارے انداز. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، یہاں کمپیوٹر وغیرہ ہیں، آپ سائنس گریجویٹ ہیں، ان کو پڑھائیے. آپ کا دل نہیں لگاتا تو ان کو میں فارمیسی پڑھا دیا. اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے، جیلر نے کہا یہ ہمارا جیل کا علاقہ ہے، یہاں ایک مسجد بنائیے، ایک تاریخی مسجد. ہم نے کہا نہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہاں ایک باہر نکلنے کے بعد 1976 میں ایک مسجد محمدی کی اللہ نے بنیاد رکھی اور آج ایک زبردست مسجد ہے. ماشاءاللہ مولانا، تو آپ نے سنت یوسفی بھی ادا کی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائیں. تو مولانا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے تحریک رفقا کو کیا میسیج اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس انٹرویو کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں؟ بس ایک ہی میسیج ہے میرا، ایک ہی کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. 2 کام نہیں ہے، صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہیں میں نے پیدا کیا سارے انسانوں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم المرسلین ہیں. اب قیامت تک اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا علم کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، شہادت حق قولی عملی کرنا. بس ایک ہی کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور کیسے کرنا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم سب مل کر ایک جماعت بناؤ اور اس جماعت کا ایک ہی کام ہو خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اللہ نے وعدہ کیا ہے یہی لوگ کامیاب ہوں گے. پیارے نبی نے فرمایا اگر سفر میں جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو اپنا ذمہ دار بنا لو. پیارے نبی نے فرمایا اکیلے نماز پڑھیں تو 1 ثواب، جماعت سے پڑھیں تو 25 اور 27 درجے ثواب. تو ایک ملت کو 3 آدمی سفر پر بھی جائیں تو ایک اجتماعی شکل ضروری ہے. پیارے نبی نے فرمایا شیطان
इंसानों का खुला दुश्मन है। जो बकरी मंदे से अलग हो गई तो शेर खा लेता है। अगर हम अलहदा अलहदा ज़िंदगी गुजारें तो शैतान उचक ले जाता है। तो जितने मुसलमान भाई बहनें हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हों, अधड़ हों, बूढ़े हों, सब के लिए ज़रूरी है कि वो सब मिल जुल कर अपने में एक इज्तिमाइयत को परवान चढ़ाएं और उस इज्तिमाइयत का मतलब, मकसद, मुद्दा, मकसूद, उसका मोटिवेशन, फोर्स सिवाय इसके कुछ नहीं होना इक़ामत दीन, जिसका मुहरिक होना अल्लाह की रज़ा और फलाह आखिरत। इक़बाल बड़ी प्यारी बात कही है। आजकल हमारे हालात पर कही है, घर से बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। यही हमारे लिए दुनिया में बक़ा का, इर्तिक़ा का, आखिरत में नजात का वाहिद ज़रिया है। कल प्यारे नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना चाहते हैं और अल्लाह को राज़ी और खुश करना चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपनी रज़ा दे दे, तो उसके लिए बस इस वक्त तहरीक इस्लामी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस प्यारे अंदाज से उसका नज़म और इंसराम किया है, उसका अपना दस्तूर है, उसका अक़ीदा है, उसका नज़्मुल-ऐन है, उसका तरीक़ेकार है, जो इतना प्यारा है, इतना मोतदिल है, इतना हसीन इसमें इम्तज़ाज है, मसाइल का हल भी है और ख़ुद को खामखा के उलझने उलझाने से महफूज है। आओ, हर सतह के लोगों के लिए यहाँ काम है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन सर्कल है, बच्चियों के लिए GIU है, तलबा के लिए SIU है, बड़ों के लिए जमात है। काबिल तरीन लोगों के लिए इसके मुख्तलिफ 18-19 शोबे हैं। इनमें से आप जिस सलाहियत को अपने में महसूस करते हैं उससे वाबिस्ता हुई अपने नजात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये अल्लाह का शुक्र भी बजा लाएं कि मालिक ऐसे ज़माने में तूने हमको इस काम से जोड़ा है, और ये दुआ करते रहें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह हिदायत देने के बाद दिलों में टेढ़ापन न पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हमारे हाल पर एक सेकंड के लिए मत छोड़। अगर आप हमको हमारे हाल पर छोड़ देगा तो हम पस्ती में, गुनाहों में, कमज़ोरी में मुब्तला हों। प्यारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा असली ली शानिनी कुल्ली वला तकिलनी नफ्सी ला तरफ़तैन। अल्लाह एक सेकंड के लिए मुझे अपने आप पर हवाले न फरमा। अगर आप हवाले हमको अपने आप पर कर देंगे तो हम सिरात मुस्तकीम पर कायम नहीं रह सकते। बस दुआ है, अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपनी इनायत, अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमा और पूरी ज़िंदगी भर इसी पर कायम रख। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक़ दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारी मौलाना के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही है। हम मौलाना का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया है। आपके डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो बातें हैं अल्लाह हमारी नजात का ज़रिया बनाए, और कोई सुने तो परवरदिगार इस सुनने के बाद आपकी मारिफत उन्हें अता हो, आपसे करीब हो जाएं और दीन हक़ के लिए तड़पने की उनके अंदर तड़प पैदा करते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची उल्फत मोहब्बत पैदा फरमाएं। और कोशिश हम सब ये करें कि ख़ुद बदलें, घर बदले, ख़ानदान बदले, और पूरे हिंदुस्तान को बदलने के लिए जो प्यारे नबी ने हमारे सामने कुरान का प्यारा मंसूबा रखा है और प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी इनकलाबी हमारे सामने है, उस मोहब्बत, हिकमत, दानाई के साथ पूरे हिंदुस्तान को
اللہ تعالیٰ جنت نشہ بنا دے۔ وہ بشارت ہمارے زمانے میں پورا فرما کہ پیارے نبی نے فرمایا ڈاکٹر اقبال کے ترانے میں، میرا وطن وہی ہے، ٹھنڈی ہوا آئی مجھے جہاں سے۔ تو اللہ ہندوستان کو جنت نشاں بنا دے، ٹھنڈی ہوا یہاں سے پوری دنیا میں پہنچانے کا ہمیں سبب بنا۔ اے اللہ اس ہندوستان کو تو نصیب یہ کہ ایک بڑا زبردست وطن بنا، بلکہ یہاں سے ہدایت کا نور، ہدایت کے سرچشمے پھوٹیں اور سارا ہندوستان اللہ تیرا گیت گائے، تیرا کلمہ پڑھے، تیرے رسول کے لائے ہوئے کلمے کو قبول فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا ایک اہم پروگرام تھا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ ہماری پوری سیریز کو آپ لوگ لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔